والسلام کو معراج کا معجزہ کیوں دیا گیا؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیں اس کے اندر ایک حکمت ہے، جہاں پر اور کافی ساری حکمتیں ہیں اور اسرار و رموز موجود ہیں، ان میں سے ایک حکمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، عطا کیے، جس انداز کی نبوت تھی، جیسا مقام و مرتبہ تھا، ویسا معجزہ عطا کیا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جیسا اس وقت زمانہ تھا، اس زمانے کے مطابق ان انبیاء کو معجزے ملے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ کیا ہے کہ آپ مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں، جو پیدائشی اندھا ہے، جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہے، آنکھیں ہے ہی نہیں، بالکل صاف اس کا چہرہ ہے، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں۔ دوسرا آپ کا معجزہ ہے کہ آپ برس کے مریض کو صحت مند کر دیتے ہیں، کوڑی کا جو مرض ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، کسی سے علاج نہیں ہوتا، لیکن حضور علاج کرتے ہیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ مردوں کو جلا بخشتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تم بھی باذن اللہ کہہ کر ان کو زندہ کر دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کو معجزے کیوں ملے؟ اس لیے ملے کہ آپ کے زمانہ نبوت کے اندر حکمت بڑے عروج پر تھی، اس وقت حکیم بڑے زیادہ تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو بڑے سارے حکیموں نے اپنی حکمت کے جوہر دکھا کر زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چنگاری خس و خشاک سے کبھی دب نہیں سکتی، جسے خود خدا نے نیستہ کے لیے کیا ہو پیدا۔ جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ نے ان کی نبوت کا اثر ہر چیز کے اوپر غالب رکھنا تھا، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرما دی۔ وہ حکیم ہر قسم کا علاج کر سکتے تھے، لیکن مادرزاد اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، وہ برس کے مریض کو شفا نہیں دے سکتے تھے، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کو یہ معجزے عطا فرما دیے، اور ان کی برکت سے اس وقت کی جو حکمت جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، اس کے جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں آگے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے دو معجزے بڑے مشہور ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنی آستین کے اندر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے تو وہ ایک بیٹری کی شکل میں روشن ہو جاتا تھا، چودہ رات کے چاند کی طرح وہ چمکنا شروع کر دیتا تھا، ید بیضا اس کو بولتے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو یہ معجزہ ملا کہ آپ کو ایک عصا ملا تھا، وہ جنتی عصا تھا، آپ اس کو رات کے وقت اس سے لالٹین کی مدد لیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے آرام فرمانا ہوتا تھا تو اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ اگر کہیں پر صحرا میں موجود ہے، وہاں پر چھاؤں نہیں ہے، آپ اس کو ریت کے اندر گاڑتے، وہ ایک تر و تازہ اور بڑا توانا قسم کا درخت بن جاتا تھا، آپ اس کے سائے کے نیچے توقف فرماتے تھے۔ بڑا لمبا قسم کا اگر کوئی دور تک درخت کی ٹہنی ہوتی تھی، آپ اس عصا کی برکت سے اس کے پتوں کو جاڑ کر بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ یہ عصا اور ایک ید بیضا، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فرعون کے دربار کے اندر آپ کے عصا نے اژدہا بن کر جناب سارے جادوگروں کے سانپوں کو ہڑپ لیا تھا، نگل گیا تھا، کھا لیا تھا اس نے۔ تو اس وقت آپ کے زمانے نبوت کے اندر جادو بڑا عام تھا۔ اللہ نے آپ کو معجزے بھی وہ عطا کیے کہ جس کی وجہ سے اس وقت کے جادوگروں کا، جو سامری قسم کا ایک بڑا قوی اور مضبوط قسم کا جادوگر تھا، اس کے جادو کے اثر کو آپ نے اپنے معجزات سے ختم کر دیا۔ اور جس وقت فرعون کے دربار کے اندر اس کی رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں، چھوٹے چھوٹے سپولیے بن گئے تھے، آپ کے ایک بہت بڑے خوفناک اژدہے نے جب ایک لقمے کے اندر ان کو کھا لیا تو سامری جو ہے وہ آپ کے رب کا کلمہ پڑھتا ہوا سجدے کے اندر گر گیا۔ تو یہ معجزات جو ہیں یہ نبی کی نبوت کی تصدیق کی علامت بنتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے ہوا۔ اب ان کو یہ معجزے ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا معجزہ اس لیے ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں رب کو علم تھا، یہ جہاز بھی بنا لیں گے، یہ آسمان کی سیر کریں گے، ان کے اندر ایک وقت آئے گا کہ یہ سائنس آف اسپیس اینڈ ٹائم کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیں گے،
اور یہ بجلی کی رفتار کے اندر ٹریول کریں گے اور سفر کریں گے، وہ جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، چاند کے اوپر پہنچ جائیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت سے بلندی ان کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ میرے مصطفیٰ کی جو شان اور جو مقام و مرتبہ ہے، میں اس لحاظ سے اس کو بلندی عطا کرنے والا ہوں، اور میں نے معراج کا معجزہ ان کو اس لیے عطا کیا چونکہ ان کی قوم اور ان کی امت کے اندر بڑی ترقی ہوگی اور سائنس اپنے عروج کے اوپر پہنچ جائے گی، لیکن وہ جتنی مرضی بلندی کو حاصل کر لے، کبھی میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بلندی کو کبھی بھی وہ پہنچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ آج دیکھیں لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، کوئی مرکری پہ پہنچا ہوا ہے، کوئی مریخ پہ پہنچا ہوا ہے، کوئی زمین کے اوپر سیر کر رہا ہے، کوئی آسمان کے قریب پہنچ چکا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا تو دور۔ پہلا آسمان بھی بات کی بات ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے آگے پھر عالم ملکوت، پھر عالم ہاہوت، پھر اس کے بعد عالم لاہوت، اور پھر اس کے بعد عالم ما کان و ما یکون، جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کے اور خدا کے رسول کے، وہاں تک تو دور ان کی بات، آسمان کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ انگریزی کے اندر جتنا مرضی ٹریول کر لے، سفر کر لے، ترقی کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت تک یہ کبھی بھی پہنچ نہیں سکیں گے۔ اور اس سفر معراج کے معجزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کو ختم نبوت بنا دیا اور قیامت تک قائم رکھا کہ جب میرے مصطفیٰ کے سفر معراج کے معجزے کا متبادل کوئی نہیں آ سکتا، تو اس نبی کی نبوت جیسی نبوت بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے آج کے زمانے کے حساب سے ایک مثال جو ہے وہ ذکر کر دوں کہ حضور نے اتنا لمبا سفر کیا، 17,000 سال کا ٹریول کر کے حضور واپس آئے، پھر وہ چلے ابتدا کے اوپر، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، ٹہنی رقص کر رہی تھی، اور بستر بھی میرے مصطفیٰ کا گرم تھا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے اندر تبدیلی کیوں نہ آئی؟ یہ چینج کیوں نہ ہوا؟ اب اس کے اوپر میں آج کی سائنس کے اعتبار سے بات کر دوں، اور اس سائنس کی تھیوری کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے معجزے کو رکھ کے پھر میں اپنی بات کو سمجھا کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب وقت ہونے لگا ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور ابھی تک ہم سفر معراج کے فلسفے کی انتہا تک نہیں پہنچ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تو ابھی ہم نے مسجد حرام سے شروع کرنا تھا کہ حضور گئے، مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا، براق کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، وہ تو تھوڑا بہت میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ چلیں اس کو سائنس کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن 1906 یا 1905 کے زمانے کے اندر، پچھلی صدی کے اندر، یہ ایک سائنسدان گزرا ہے۔ بجلی کے متعلق اس نے بڑی سرچ کی اور بڑا اس نے کام کیا، اور اس نے ایک تھیوری جو ہے وہ ذکر کی جس کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، حرکت اضافی کا نظریہ جو ہے وہ اس نے اخذ کیا۔ اور اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ ہمارے زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر جو بجلی ہے، جو مصنوعی ہے، جو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ 2 بھائی ہیں، اب ان دونوں کی پیدائش ایک ہی منٹ کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی دن میں، ایک ہی تاریخ میں، اور ایک ہی سال کے اندر ان دونوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ سمجھیں۔ اب اس نے کہا کہ بجلی کی ایک رے آف ویلاسٹی، بجلی کی ایک رے، ایک جو بجلی کا حصہ ہے، وہ اگر فی سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، 186,000 مائلز، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، فی منٹ نہیں، فی گھنٹہ نہیں، فی سیکنڈ، لمحے سے اوپر جو ہوتا ہے، لمحہ اس کے بعد آتا ہے،
فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر بجلی کی ایک رے آف ویلاسٹی جو ہے، ایک شعاع بجلی کی، آسان لفظوں میں سمجھے، اگر وہ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل سفر کرے تو وقت جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ رفتار اتنی تیز ہے کہ وقت رک جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو جہاز بنے ہوئے ہیں یہ ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، یا ایک منٹ کے اندر 1000 کلومیٹر کا سفر کر لیں گے، تقریباً اتنا ہی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر بجلی کی ایک رے، ایک شعاع جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل سفر کرے تو پھر وہ کہتا ہے کہ وقت رک جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا 2 بھائی ایک وقت کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک لمحے کے اندر، ایک منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک ہی دن، ایک ہی گھنٹہ اور ایک ہی ثانیہ ہے ان کی۔ اب ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ زمین پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا، اور اس نے یہ جو اس نے تھیوری جو ذکر کی 1,86,000 میل جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر رفتار کا، اس نے کہا کہ 90% حصہ اگر اس اعتبار سے، وہ تقریباً 1,60,000 میل ایک سیکنڈ کی وہ رفتار بنتی ہے، 90% حصہ کی، اگر وہ اس اعتبار سے ٹریول کرے بجلی کی رے کے اوپر آسمان میں، اس اعتبار سے ٹریول کرے، سن پیدائش اور دن اور وقت اور ٹائم دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن ایک زمین پر ہے، ایک آسمان کے اوپر ہے۔ ایک جو ہے وہ 90% کے اعتبار سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر جو ہے حرکت اضافی کے نظریے سے وہ سفر کر رہا ہے، تو وہ جب سفر کرے گا تو زمین والے کے اوپر 10 سال گزریں گے۔ 10 سال وہ سفر کرے، ایک بھائی جو اوپر ہے، زمین والے کے اوپر 10 سال گزریں گے، لیکن وہ جو اوپر سفر کر رہا ہے 90% پوائنٹ کے اعتبار سے اس کے اوپر 5 سال کا عرصہ گزرے گا۔ 5 سال کا فرق آئے گا ان دونوں کی عمر کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ زمین والا جو ہے وہ 10 سال سفر کرے، 10 سال وقت نکالے، کیونکہ وہ کسی بجلی کی رے کے اوپر سفر نہیں کر رہا، وہ تو اپنے ذاتی جو ہے وہ چال ڈال کے ساتھ چل رہا ہے اور وقت گزار رہا ہے دن کے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بجلی کی ایک رے کے اوپر سفر کر رہا ہے، ایک شعاع کے اوپر۔ یہ جو ایک شعاع میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے اور یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ بات آگے جا کے کھلے گی پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ بجلی کی ایک شعاع کے اوپر 90% کے اعتبار سے سفر کر رہا ہے کہ جس کا زاویہ 1,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار بنتا ہے، تو اوپر والا 5 سال کا سفر کرے گا اور زمین والے کے اوپر 10 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ اب وہی بندہ جو 90% کے اعتبار سے سفر کر رہا ہے وہ اب 100% پہ آ جائے، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر مکمل اس کی پوری حرکت اضافی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ سفر کرے گا، تو پھر نیچے والا چاہے جو کچھ مرضی کرتا رہے، نیچے والے کا سارا وقت ایک لمحے کے تھوڑے سے حصے کے اندر بند ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی کہ اوپر والے کے اوپر ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا اور نیچے والے کے اوپر 10 سال گزر چکے ہوں گے۔ یہ ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی، حرکت اضافی کا جو ہے ایک نظریہ پیش کیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس کی؟ جو ایک میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی، اب اس کے اوپر میں اپنے موضوع کو رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بجلی کی ایک شعاع، لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں برق کو پیش نہیں کیا گیا، براق کو پیش کیا گیا۔ برق ایک بجلی ہے اور براق اس کی جمع ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایک شعاع سفر کرے تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل بڑا ہوتا ہے، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے وہ سفر جو ہے وہ ٹریول کرے گا ایک سیکنڈ کے اندر۔ اگر وہ اتنی رفتار سے سفر کرے گا تو پھر وقت رک جائے گا۔ وہ ایک بجلی کی شعاع ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے پاس، اور وہ ایک بجلی کی شعاع انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، لیکن حضور کی خدمت میں جو شعاعوں کا اور بجلیوں کا مجموعہ براق کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ اب جب حضور اس کے اوپر سفر کریں گے تو پھر پانی تو ہلتا رہے گا،
پھر کنڈی بھی سفر کرتی رہے گی، ٹہنی بھی رقص کرتی رہے گی، اور بستر بھی اپنی جگہ پہ گرم ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت تو ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے اندر آ کے بند ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شعاع کے اوپر نہیں، شعاعوں کے لاکھوں کروڑوں مجموعے کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں۔ تو پھر اب اس کو ماننا پڑے گا، ہمارے دماغ کے اندر جو ایک چھوٹا سا خانہ ہے جس کے اندر عقل موجود ہے، اس عقل کے اعتبار سے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان وہی ہے جو اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب وہ کیسے گئے، کیسے ہوا، کس پہ گئے اور کس کے ساتھ گئے، کیوں کیا، ایسے کیا ویسے کیا، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر شک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر سبحان اللہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو جب تم سبحان اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ یہ اعتراض حضور کی ذات کے اوپر نہیں ہوگا، یہ اعتراض حضور کی حدیث کے اوپر نہیں ہوگا، یہ اعتراض حضور کے سفر کے اوپر نہیں ہوگا، یہ اعتراض اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر ہوگا۔ تو جس بندے نے اللہ کی قدرت کے اوپر اعتراض کرنا ہے اس کو پہلے اپنے ایمان کا انکار کرنا پڑے گا، پھر خدا کے اوپر وہ اعتراض کرے گا۔ لہٰذا ایسی خام خیالی کی طرف نہ جانا، تم بس اسی کو تسلیم کرنا کہ رب نے کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جس نے سیر کروا دی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب وہ تھوڑا سا جتنا تھا میں نے وہ سارا کھول کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، میرے خیال سے اب اس کے پیچھے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کتنا تھوڑا حصہ، ایک لمحے کا بھی کروڑواں حصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، اور 17,000 کلومیٹر سفر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کی سیر کر کے مکہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے سب سے پہلے صدیق کو بتایا، اور صدیق نے حضور کے سفر معراج کی تصدیق کی۔ کفار کہتے رہے کہ انکار کرو، صدیق نے کہا یہ چہرہ انکار والا ہے ہی نہیں ہے، اس چہرے کو دیکھیں تو جو ہے وہ بھوکیں مٹ جاتی ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کا غم بھول جاتا ہے، اور اس چہرے کے اندر موجود جو زبان ہے وہ زبان جب بولتی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ اب اس زبان سے جب یہ بات نکلی ہے تو پھر صدیق کو ماننا پڑے گا، کیوں؟ صدیق نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اب اس کے اوپر ایک شعر ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، اللہ نے فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے کے گیا، صرف یہ نہیں کہا کہ بندے کو لے کے گیا، اس نے کہا میں اپنے بندے کو لے کے گیا۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا اور بات ہے، صرف بندہ ہونا اور بات ہے۔ صرف جو بندہ ہوتا ہے اس کی سنی نہیں جاتی، بینک میں بھی جائیں تو جناب لائن میں لگنا پڑتا ہے، لیکن جو بینک کے مینیجر صاحب کا سلام دعا والا بندہ ہوتا ہے وہ اندروں سنیاں بھیج دینے کہ سر جی یہ کام پہلا کرو، اس کا کام پہلے کیا جائے۔ تو فرمایا کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد کی تم بات کرتے ہو اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اس کے بندے کے ساتھ ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد اور چیز ہے، میرا بندہ ہونا اور چیز ہے، اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے۔ کیسے؟ ما سراپا انتظار او منتظر، جو صرف بندہ ہوتا ہے نا وہ کسی کا انتظار کرتا ہے، لیکن جو اس کا بندہ ہوتا ہے نا اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب یہ چیز جبریل کے اندر نہیں، یہ چیز حضور کے سفر کے ہم سفر ابو بکر صدیق کے اندر موجود ہے۔ معراج کی رات جبریل نے کہا آقا جی چلیے، لیکن ہجرت کی رات حضور نے کہا صدیق اکبر چلو چلیں۔ معراج کی رات میں جبریل حضور کو لینے آتا ہے، لیکن ہجرت کی رات میں صدیق کو ساتھ لیا جاتا ہے۔ ایک آ کے کہتے آقا جی چلیے، بلاوا آیا ہے، وقت آیا ہے، لیکن جب ہجرت کی رات آتی ہے تو صدیق کی شان یہ ہے کہ حضور خود آ کے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق وقت آ گیا، چلو آپ مدینہ کی طرف سفر کریں۔ تو یہ بھی عبدہ ہے، عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ کیا؟ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، جو عبد ہوتا ہے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جو عبدہ ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔
جبریل نے آ کے کہا وہ رب جس کے آپ بندے ہیں وہ آپ کا عرش مولا پہ انتظار کر رہا ہے، معراج کی رات براق کے اوپر سوار ہوں، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ قد اشتاقا، اللہ کہندا ہے میں اپنے محبوب نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنیاں نے۔ ان اللہ قد اشتاقا، رب مشتاق ہے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، خدا چاہتا ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ اس وقت غمگین ہیں۔ کیسے؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا ہے، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا ہے، دکھ برداشت کرنے پڑے ہیں، حزن و ملال کا غلبہ میرے حضور کے قلب منور کے اوپر ہے، میرے محبوب کی آنکھیں نم ہیں۔ اور پھر کیا؟ حضرت حمزہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا ہے، جن کے ساتھ حضور سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور ان کے کلیجے کو نکال کر حضور کی آنکھوں کے سامنے چبایا جاتا ہے۔ حضور کا دل غم سے چور چور ہے۔ اے جبریل جا، آج میرا دل کردا کہ میں اپنے محبوب نو خوش کر دیاں۔ ان اللہ قد اشتاقا، آقا جی چلیے، رب بلاندا پیا، رب انتظار کر رہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہندا میں اپنے محبوب نال سونیاں سونیاں تے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنیاں۔ یہ ہے ما سراپا انتظار او منتظر۔ عبد کا انتظار کیا نہیں جاتا بلکہ وہ خود انتظار کرتا ہے، لیکن عبدہ جو ہوتا ہے رب اس کا زمین کے اوپر وہ موجود ہے، عرش معلیٰ کے اوپر اس کی آمد کا انتظام کر کے رب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آگے عبدہ دہر است و دہر از عبدہ است، زمانہ عبدہ کے ساتھ ہے اور عبدہ خود ایک زمانہ ہے۔ اور مثال ذکر ہو گئی، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، ٹہنی رقص کر رہی تھی، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے حضور اس کائنات سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو ہی روک دیا، وقت کو تھما دیا، بند کر دیا۔ کیوں؟ حضور یہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ زمانہ حضور کے ساتھ ہے اور حضور زمانے کے ساتھ ہے۔ عبدہ دہر است، اس کا بندہ ہونا یہ ایک زمانے کی بات ہے، و دہر از عبدہ است، اور یہ زمانہ جو ہے یہ اس کے بندے کے اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ ما ہما رنگ او بے رنگ و بوست، جو عبد ہوتا ہے نا اس کا اپنا کوئی رنگ ہوتا ہے، اپنی کوئی بو ہوتی ہے، لیکن جو عبدہ ہوتا ہے اس کا نہ کوئی اپنا رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نہ ہی کسی رنگ کا محتاج ہوتا ہے نہ ہی کسی خوشبو کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ ہر رنگ اس کے قدموں سے خیرات لیتا ہے اور ہر خوشبو اس کی ذات کے اوپر قربان ہوتی رہتی ہے۔ ما ہما رنگ او بے رنگ و بو است، عبد جو ہوتا ہے اس کا اپنا رنگ بھی ہوتا ہے، اپنی بو بھی ہوتی ہے، لیکن جو اس کا بندہ ہوتا ہے اس کا پھر رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بو بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ عبدہ بابتدائے انتہا است، نہ اس کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے نہ اس کی انتہا کا پتہ چلتا ہے۔ کس کو پتہ تھا کب معراج پہ گئے اور کس کو پتہ چلا کب واپس آ گئے؟ نہ اس کی ابتدا کا پتہ نہ اس کی انتہا کا پتہ۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز اول سے اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور جب کائنات کچھ بھی نہیں باقی رہے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی موجود ہوں گے۔ نہ اس کی ابتدا کا کچھ پتہ ہے نہ اس کی انتہا کا کچھ پتہ ہے، وہ اس کے ذکر کے ساتھ چلتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لاکھ لوگ کہہ دیں کہ وہ شرک کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو باقی رکھتے ہیں، اور مجھے اس کے شرک کے فتوے کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پرواہ۔ کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جب تک میں موجود ہوں تب تک تیری بھی ذات موجود ہے، جب جب میرا نام لیا جائے گا تب تب تیرا نام بھی لیا جائے گا، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر بھی ہوگا، اور جہاں پر میرا ذکر نہیں ہوگا وہاں پر محبوبہ تیرا ذکر بھی نہیں ہوگا، اور جس محفل کے اندر تیرا ذکر نہیں ہوگا وہاں پر رب کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہا عبدہ بابتداء انتہا است، روز ازل سے حضور موجود تھے، آپ کی ابتدا کا کسی کو نہیں پتا۔ جابر نے پوچھا یا رسول اللہ عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اس چیز کے متعلق بتائیں جس کو رب نے ہر چیز سے پہلے تخلیق کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نور نبیک یا جابر، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ کب پیدا کیا؟ اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا۔ کون بتائے کہ حضور کی ابتدا کیا ہے اور کون بتائے کہ حضور کی انتہا کیا ہے؟ جس کی ابتدا کا نہیں پتا اس کی انتہا کا بھی نہیں پتا، اور جس کی انتہا کا نہیں پتا اس کی ابتدا کا بھی نہیں پتا۔
عبدہ بابتداء انتہا است، عبدہ را صبح و شام ما کجا است۔ یہ صبح و شام جو مرور زمانہ آپ کو نظر آتا ہے، دن بدلتا ہے رات آتی ہے، رات بدلتی ہے دن آتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے رات ہوتی ہے، زمانہ مہینہ آتا ہے، سال آتا ہے، ہفتہ آتا ہے، دن آتا ہے، گھنٹہ آتا ہے، سیکنڈ آتا ہے، کائنات کے اندر وقت کا کوئی بھی لمحہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ہی اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ صبح بھی حضور کے نام سے، شام بھی حضور کے نام سے، رات بھی حضور کے نام سے، دوپہر بھی حضور کے نام سے، جنوری بھی حضور کے نام سے، فروری بھی حضور کے نام سے، مارچ بھی حضور کے نام سے، محرم بھی حضور کے نام سے، سفر بھی حضور کے نام سے، ربیع الاول بھی حضور کے نام سے، اور ذیقعد بھی حضور کے نام سے، ذی الحج بھی حضور کے نام سے۔ کائنات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے نام سے ہی چلتا ہے۔ عبدہ را صبح و شام ما کجا است۔ اب آگے بات کی انتہا کر دی اقبال نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی بات کو میرے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور اینڈ پہ آپ نے کہا یوں تو رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی بات کو اقبال نے ذکر کیا۔ اقبال کہتے ہیں کس ز سر عبدہ آگاہ نیست، پوری کائنات میں اول سے لے کر آخر تک کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ذات رب کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راز سے جس کو آگاہی حاصل ہو۔ صدیق اکبر نے پورا زمانہ، پوری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، ہر چیز کو حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، لیکن حضور فرماتے ہیں اے صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میرا رب بھی جانتا ہے میں کیا ہوں۔ تم نے شب و روز میرے ساتھ گزارے، لیل و نہار میرے ساتھ گزارے، صبح و شام کو میرے اوپر صرف کر دیا، ہر چیز کو میرے اوپر قربان کر دیا، لیکن تجھے بھی نہیں پتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ یہ جو لباس بشریت تجھے نظر آتا ہے یہ کچھ اور ہی ہے، اندر سے میں کچھ اور ہی ہوں۔ اس لیے کہا کس ز سر عبدہ آگاہ نیست، اس کا بندہ ہونے کے راز سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہے۔ ہاں صرف اعلیٰ حضرت والی بات آ گئی، صرف اتنی سی بات ہے، عبدہ جز سر الا اللہ نیست۔ عبدہ جو ہے یہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ بھائی ہماری بات صرف اتنی ہے، یا رسول اللہ ہم نے تو صرف آپ کو اتنا ہی دیکھا کہ رب موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ حضور آپ کا اس کا بندہ ہونا یہ رب اور آپ کو ہی پتا ہے، ہمارے اوپر یہ راز بالکل بند ہے، ہمیں اس کی بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف یہی سنا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نے سن کے آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے اس کا بندہ ہونے کے اعتبار سے، اس لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس جز کا، اور اپنی گفتگو کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اچھا بھائی اس کو سبحان الذی کو یہاں پر کیوں ذکر کیا، یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ ایک تو میں نے وجہ آپ کو بتائی، چونکہ حضور کے معراج کا تذکرہ ہے تو ہمیں سبحان اللہ چاہیے، ایک تو وجہ یہ ہے، لیکن ایک اور وجہ ہے ہمارے زمانے کے اعتبار سے۔ اہل عرب کا ایک دستور تھا کہ جب بھی ان کے سامنے ایسی کوئی بات آتی کہ جو ورطہ حیرت کے اندر بندے کو غرق کر دیتی، تعجب کے اندر ڈال دیتی، بندہ حیران ہو جاتا، عقل معاف ہو جاتی، ختم ہو جاتی، عقل کا ترازو بالکل اس کے باٹ بھی بک چکے ہوتے، گم ہو جاتے، اور وزن تولا نہیں جا سکتا عقل کے ترازو کے اندر رکھ کے اس بات کا۔ جب ایسی کوئی بھی بات اہل عرب کے سامنے آتی تو وہ کہتے تھے سبحان اللہ، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ رب کو پتا تھا ابو جہل سوال کرے گا یہ کیسے ہوا، کیسے گئے؟ وہ کہتے ہیں میں تھوڑے سے حصے کے اندر رات کے ایک مختصر سے حصے میں سفر کر کے آیا، رب نے فرمایا جویں گیا جویں آیا اس گل نو چھڈ، تو سبحان اللہ دے وچ رہ، پہلا اس گل دا انکار کر۔ رب نے اپنے محبوب کی معراج کا تذکرہ اپنے پاکی کے نام سے ذکر کیا ہے، اور اس کے اوپر حد بندی کر دی اور مہر لگا دی کہ میرے محبوب کے سفر معراج کے اندر شک نہ کرنا، کیونکہ اس کو بیان کرنے والی خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔
تو فرمایا سبحان الذی اسرا، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو لے گئی، جس نے سیر کروائی، سیر کے لیے جو لے گئی، کس کو؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف یہ سفر کیا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور باقی سدرۃ المنتہا اور عالم ما کان وما یکون، عرش معلیٰ، وہ ساری کی ساری روایات اور ساری کی ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا راز اور کوئی بھی ایسی بات اور کوئی بھی ایسی تھیوری اور کوئی بھی ایسا معاملہ اور کوئی بھی ایسا قدم اور کوئی بھی ایسا سٹیپ اور پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے قرآن کے اندر نہ دیکھا جا سکتا ہو یا حضور کی حدیث کے اندر اس کا اثر موجود نہ ہو۔ ہر چیز کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے فقیر آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن و سنت سے ثابت کر سکتا ہے، اور 20 مثالیں ایسی بھری پڑی ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے براق کے اوپر سوار ہو کر آگے سفر کیسے کیا، مسجد اقصیٰ میں جا کر کیا کچھ ہوا، اور کس طرح حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی گئی۔ صدیق اکبر کی بات ہی ایک بات میں ذرا اور نہ کر دوں، اگر اجازت ہو تو کر دیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس وقت مسجد اقصیٰ میں پہنچے، سارے کے سارے انبیاء دوزانوں ہو کے بیٹھے ہیں، مصلی امامت خالی ہے، مصلی امامت خالی ہے۔ جبریل امین نے درخواست پیش کی، حضور مصلی پہ آئیں، نبی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، حضور امامت تو کروا دیں، امامت کروائیں۔ اب جبریل نے درخواست پیش کی، حکم نہیں کیا، حکم اور ہوتا ہے، درخواست اور ہوتی ہے۔ درخواست کسی بڑے کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، حکم اپنے سے چھوٹے کو دیا جاتا ہے۔ درخواست کے اندر اس کو رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن حکم کے اندر رد کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ رب نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اب نماز کو قائم کرنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اب جبریل نے کہا حضور عرضی ہے، جب مان لو تو حضور مرضی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دسو کی گل ہے؟ عرض کیتا حضور مصلی تے آؤ، مصلی انتظار کر رہا ہے، پیچھے نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے یا رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، امامت کروائی، کسی نبی نے انکار نہیں کیا۔ یوسف بھی موجود تھے، پتا تھا میری ایک جھلک کو دیکھ لے تو 7 مہینے بھوک نہیں لگتی۔ حسن کا عالم یہ ہے کہ میرے چہرے کی ایک جھلک کو دیکھ لیا جائے تو 7 مہینے بھوک کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ابراہیم بھی وہیں پر موجود تھے، لاکھوں ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ابراہیم کی پشت میں سے اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ میرا حسن زیادہ، میری نسل سے نبی زیادہ۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رب مجھ سے کلام کرتا ہے یا اس نے مجھے کلام کرتا رہا میرے ساتھ، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ جب عرضی پیش کی گئی اور سارے نبیوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کیا، تو جب مسجد نبوی شریف کے اندر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کا حکم ابو بکر صدیق کو کیا گیا تو سارے صحابہ نے پیچھے ہو کر نماز کو ادا کیا، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ ادھر عرضی پیش کی گئی تو سارے نبی پیچھے صف کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ادھر ابو بکر کو حکم دیا گیا، علی نے اعتراض نہیں کیا، عمر فاروق نے اعتراض نہیں کیا، عثمان غنی نے اعتراض نہیں کیا کہ میرے پاس مال بڑا زیادہ ہے، میں نے تو جیسے اسرت کے اوپر اتنے اونٹ دے دیے، اتنا مال میں نے پیش کر دیا، یا حضور کی 2 بیٹیاں میرے گھر میں۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا اور نہ اعتراض کیا، سارے صحابہ نے حضور کے حکم کے مطابق ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور 17 نمازیں ادا کی صحابہ نے آپ کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ ایک بات، اب دوسری ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، جس کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو اس جیسا کوئی موجود نہیں، اور دوسرا اس سے افضل کوئی موجود نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں یہاں پہ مصلی پہ کھڑا ہوں، مجھے قرات نہیں آتی، پیچھے سے کوئی قاری صاحب آ جاتے ہیں، میں ایک قاری ہوں سمپل،
لیکن میرے پیچھے کوئی اقرا آ جاتا ہے، ڈاڈا قسم کا کاری آ جاتا ہے، میرے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو آگے مصلی پہ کھڑا ہونا پڑے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا۔ عالم موجود ہو اور اس کے پیچھے عالم آ جائے، اس عالم کو مصلی کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، عالم کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ متقین موجود ہوں اور متقی کی موجودگی کے اندر اتقا آ جائے، اس اتقا کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، متقی کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ وہ اس بات کا جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس جیسا یہاں پر موجود ہے اور نہ ہی اس سے بہتر یہاں پر موجود ہے۔ اب جس وقت معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر بیت المقدس میں میرے مصطفیٰ کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کیا گیا، عرضی پیش کی گئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ حضور جیسا یہاں پر موجود ہے، نہ حضور سے افضل یہاں پر موجود ہے۔ اور مسجد نبوی شریف کے اندر ابو بکر صدیق کو اپنی موجودگی میں مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر کے حضور نے اس بات کے اوپر مہر لگا دی کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ اس جیسا کوئی موجود ہے، نہ اس سے افضل کوئی موجود ہے۔ اس لیے علی کو بھی ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ابو بکر صدیق موجود ہے۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، یہ سوز و ساز والوں کی باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں جو معرفت کے انتظار میں رہتے ہیں، جو ہر وقت سوچتے ہیں کہ رب ہمیں اپنا قرب نصیب کر لے، ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، معرفت اللہ اور معرفت الرسول کا ہمیں کچھ نہ کچھ اثر مل جائے۔ یہ سارے کا سارا موضوع ان کے لیے ہے۔ اور جو بیچارے مشکلات کے اندر شکار ہے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، اس کے لیے بس اتنی گزارش ہے، بھائی اپنی نحوست کو اپنے پاس رکھو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اتقیٰ ہے، سب سے اکمل ہے، جس کو میرے امام نے ذکر کیا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔